اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ دوسرا حصہ پہلے درس کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں، کہ اس میں کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کوئی اس کا مذاق اڑاتا، کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا، کوئی مسلمانوں سے اس کی تفصیلات کے بارے میں سوالات کرتا، اور سوالات کرنے کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ استہزاء اور مذاق ہوتی تھی۔ ان آیتوں میں ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی 9 مناظر کو، 9 نشانیوں کو بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اتنی بڑی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں تو یہ دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام۔ اللہ فرمانے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ آگے دیکھیں 9 چیزوں کو اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں مرد عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے نہیں پیدا کیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات بھی۔ ہم ان چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی، ان چیزوں کو نام سنتے جائیں اور ان کی پکچر، ان کی شکل اپنے ذہنوں میں لیتے جائیں۔ اللہ پہلے کیا فرما رہے کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، زمین کی تصویر سامنے لے آئے۔ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا، پہاڑوں کو سامنے لے آئے۔ اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور تمہاری نیند کو ہم نے کیا بنایا؟ تھکن دور کرنے کا ذریعہ۔ اور رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، دن کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنایا۔ تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، آسمانوں کو دیکھو گے سورج نظر آئے گا، تو سورج اس کی روشنی ایسی جس میں گرمی، اور پھر اس کے بعد ادھر دیکھیں گے تو آپ کو بادل بھی نظر آئیں گے کہ وہ بنایا اللہ نے، ایسے بادل جو پانی سے بھرے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان سے جب پانی نیچے اتارا تو سبزیاں بھی اگائی، اس سے غلہ بھی اگایا اور باغات بھی اگائے۔ ان ساری چیزوں کا جب اللہ نے تذکرہ کیا، ساتھ اس کا فائدہ اور مقصد بتایا۔ کیا کہ زمین کو اللہ نے فارغ نہیں بنایا، ایک بچھونا بنایا۔ پہاڑوں کو اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا، میخیں بنائے۔ تمہیں اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا۔ نیند کو اللہ نے تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، اور رات کو اللہ نے لباس بنایا، دن کو اللہ نے روزی کا ٹائم بنایا،
آسمان تمہارے اوپر بنائے اور سورج کی روشنی سے جتنی ہم توانائی حاصل کرتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے واضح ہے. اور اس طریقے سے بادلوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پانی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے غلہ بھی اگایا اور اس سے سبزیاں بھی اگائیں، گھنے باغات بھی. جب یہ ساری محیر العقول بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی تو وہ اللہ ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. اور جب یہ ساری چیزیں بے مقصد نہیں بنائی، ان کا مقصد بنایا، تو ہم انسان کو اللہ نے بغیر مقصد کے کیسے بنایا؟ تو اس کا بھی مقصد ہے، اور جس نے اچھا کام کیا اس کو اس کا اچھائی کا بدلہ ہوگا، اور جو ڈیوٹی اس کی لگی اور جس نے ڈیوٹی پوری نہیں کی تو اس سے پوچھا جائے گا. اس پوچھے جانے کے بارے میں ایک ٹائم فریم طے ہے جس کے بارے میں آگے اللہ بات فرما رہے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے، گروپس کی شکل میں آ رہے ہوگے. نیک لوگ الگ، بدکار الگ، زانی الگ، شرابی الگ، سودخور الگ، ہر ایک الگ الگ گروپ پہ آ رہے ہوگے. دنیا میں آپ اکٹھے تھے، وہاں جب اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے الگ آ رہے ہوں گے. کیسے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا کہ وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے. اور ان ساری چیزوں، ان سارے منظروں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جہنم کا جو منظر اللہ نے بتایا، ان جہنم کانت مرصادا، یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے. کہ ہم دنیا میں ایسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے موت آنی نہیں ہے، آگے حساب کتاب ہونا نہیں ہے. تو جو انسان غفلت کی صورت میں جا رہے ہیں، آگے جہنم اس کی گھات لگائے بیٹھی ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، وہ اس میں ایک دو دن کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ احقابا اس میں رہیں گے. اصل عربی میں احقاب ہے جو حقبہ کی جمع ہے، جو بڑی طویل مدت کو کہتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ ان کے دوزخ میں رہنے کی مدتیں یکی بعد دیگرے بڑھتی ہی چلی جائیں گی. بعض لوگوں نے اس لفظ سے جو استدلال کیا ہے کہ جن سرکش لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی طویل مدتیں گزرنے کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے. وہ غلط استدلال کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر صریح لفظوں میں وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کبھی نہیں نکلیں گے. جیسے سورۃ مائدہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جہنم سے بچائے. جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے وہاں وہ کس طرح ہوگا، ان کا کھانا پینا کیا ہوگا، ان کی رہائش کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا. دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ وہ اس میں نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے نہ کوئی پانی پینے کے قابل چیز ہوگی ان کے. الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے. اللہ میں محفوظ فرمائے. جزاء وفاقا، یہ اس کا پورا پورا بدلہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی کرتوت کم ہے اور سزا زیادہ ہے، ایسا نہیں ہوگا بلکہ پورا پورا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ بدلہ کیوں ہے کہ وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
اللہ اکبر. اب مزہ چکھو اس لیے کہ تمہارے لیے سزا کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. جب آہو پکار ہوگی، چیخو پکار ہوگی، لمبا عرصہ گزرے گا، فریادیں ہی فریادیں ہوں گی، ان فریادوں پر عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کیا فرمائیں گے؟ فَذُوقُوا چکھو فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں سے بچنے کے لیے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت لے جائیں. آگے جنت کا تذکرہ ہے، اس کو اگلے کلپ میں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں.